أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف کی ابتدائی 6 آیتوں کی اس وقت تلاوت کی گئی. اس پوری صورت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تجربات اور ان کی سیرت کا نچوڑ پیش کیا گیا. قرآن مجید کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے جو بہت سبق آموز واقعات ہیں ان واقعات کو اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا. ورنہ انسانوں کی اپنی یادداشت کا تو حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اپنے پردادا کا نام بھی نہیں معلوم ہو. سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے پیش آنے والے وہ واقعات جن واقعات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، غلطیوں سے بڑی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی اہمیت کے بارے میں تو اللہ کی یہ گواہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا. جس رب العالمین کی نگاہ پوری دنیا کے ہر چھوٹے بڑے واقعے پر ہو اور وہ کسی واقعے کو انسانی تاریخ کا سب سے بہترین واقعہ قرار دے، سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا اہم واقعہ ہوگا.
تفصیلات تو درس سورہ یوسف کے درس کے درمیان آئیں گی. مختصراً دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے اتنا سمجھیے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ چاہیے، جو بھی کسی انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ مجھے یہ ملے اور مجھے یہ ملے، اللہ نے سب کچھ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لگے، لوگ اس کو دیکھیں تو لوگوں کو اس کی طرف کشش محسوس ہے. حسن و جمال یہ انسانوں کو پسند ہے. اللہ نے جو جمال یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ تو ضرب المثل بن گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کسی نے جب کہنا چاہا تو یہی کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. اے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف کا حسن بھی آپ کو اللہ نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت اور تاثیر بھی دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیے. آنچ خوباں ہم دارند، ان سب حسینوں کو جو کچھ الگ الگ ملا تھا وہ سب اللہ نے آپ کو اکٹھا عطا فرمایا. انسان کو دنیا میں یہ پسند ہے کہ اس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو. یہ انسان کو اچھا لگتا ہے. ورنہ دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنی محنت نہ کرتے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سب سے با اختیار حکمراں بنایا. جس ملک کے وہ حاکم بنے وہ کوئی عام ملک نہیں تھا. پوری انسانی تاریخ میں پوری دنیا پر کسی ایک ہی ملک کا سکہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی ایک ملک ہوتا ہے جس کی تہذیب پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہوتی ہے. ایک دور ایسا گزرا ہے افریقی بر اعظم کے مشہور ملک مصر پر کہ وہ دنیا کی سپر پاور تھا. جن لوگوں نے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ممالک اور قوموں کی تاریخ پر ریسرچ کیا ہے، جس میں قدیم علماء اسلام بھی ہیں، اس دور کے عظیم علماء اسلام بھی ہیں. میرے تفسیر قرآن کے سب سے عظیم استاد کے استاد اور استاد الاساتذہ شیخ المشائخ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں. قرآن مجید میں جن قوموں اور ممالک کا حال بیان کیا گیا ہے ان پر سب سے زیادہ مستند کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یورپ کے علماء نے، اسکالرس نے بھی اس پر بہت کام کیا. اس ساری تحقیقات کا ایک پہلو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر اس زمانے میں ہر اعتبار سے سپر پاور تھا، اور مصر کے معاشرے میں انصاف پھیلنے کا مقصد کا اثر پورے عالم پر پڑنے والا تھا. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کی اس سب سے بڑی طاقت کا با اختیار حکمراں بھی بنایا. انسان کو تمنا ہوتی ہے کہ اس کا تذکرہ بعد میں لوگ اچھے انداز سے کریں. آج بھی دنیا میں جن اچھے انسانوں کا تذکرہ ہوتا ہے بہت احترام کے ساتھ
اور دنیا کی مختلف قومیں کرتی ہیں، ان میں ایک بہت بلند مقام حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ انسانوں کا عزت پسند ہے، اور شریف انسانوں کی یہ بھی تمنا ہے کہ ان کو عزت زبردستی نہ ملے، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عزت کی جڑیں ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جو عزت ملی وہ محبوبیت کے ساتھ ملی۔ تو اقتدار ہو، پاور ہو، حسن و جمال ہو، حسب نسب ہو، دولت ہو، جوانی ہو، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت کا مقام ہو، کون سی وہ نعمت تھی جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی؟ اور عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف تو ان کی زندگی کا یہ ورق ہے جو کامیابیوں سے آباد ہے، اور ایک طرف ان کی زندگی کا وہ ورق ہے جس میں ان کو ان حالات سے بھی گزرنا پڑا ہے جن حالات سے دنیا میں چھوٹے بڑے پیمانے پر ہر ایک کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بہت غم سہنے پڑے، لوگوں کے دلوں کو ان سے بڑا حسد ہوا، کچھ لوگوں کے دلوں کو، اور غیروں کے ستانے کو جھیلنا آسان ہے، اپنوں کے ستانے کو جھیلنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ بھی جھیلنا پڑا۔ ان کے خلاف بچپن سے سازشیں شروع ہوئیں، اور دنیا میں ہر کامیاب ہونے والے انسان کو کچھ سازشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کو کنویں میں ڈالا گیا، یہ امتحان بھی ان کے لیے مقدر ہوا۔ ایک طرح سے جیتے جی مار ڈالنے کی سازش کی گئی، اس امتحان سے بھی ان کو گزرنا پڑا۔ ایک بہت سخت امتحان یہ بھی درپیش ہوتا ہے کسی بھی شریف انسان کے لیے کہ اس کا نفس اور اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان اسے گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جس طرح گناہ کی طرف کھینچا گیا، اس طرح گناہ کی طرف کھینچا جانے پر بھی امتحان میں کامیاب رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو تمام تر پاک دامنی کے باوجود جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ پورے ملک میں ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، ان کی ساکھ خراب ہوئی، قید و بند کی مشکلات بھی اور احساس بے چارگی کی کیفیت بھی، بے بسی، پردیس میں ہیں اور جیل میں ہیں، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں، کوئی مقدمہ لڑنے والا بھی نہیں، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ جیل میں پڑے ہوئے قیدی کو اگر یہ احساس ہو کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے لیے کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے دل میں کچھ امید کا چراغ روشن رہتا ہے، اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے پاس لوگ اس سے ملنے بھی آتے رہتے ہیں، اور وہ کم سے کم ہفتے کے اس دن کا انتظار کرتا رہتا ہے جس دن اس کے دوست احباب رشتہ دار اس سے اجازت لے کر ملنے کے لیے آتے۔ وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو ان سے ملنے آئے۔
ایک طرف خوشیاں یوسف کو وہ ملی جن کی ہر انسان کو تمنا ہے، ایک طرف غم ان کو وہ ملے جن سے اللہ کی پناہ۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے دو اصول ہیں، ناخوشگوار چیزوں کو صحیح طریقے سے جھیل لے جاؤ اور خوشگوار حالات پر اترانے سے اپنے کو بچا لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ پوری زندگی کی کامیابی کے دو بنیادی اصول ہیں، اور کوئی مرد اور کوئی عورت اور کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر رات اور دن، دھوپ اور چھاؤں کی طرح دونوں طرح کے حالات نہ آتے۔ ایک ہی دن میں کئی قسم کی خبریں ملتی ہیں، ایک ہی دن میں ایسی بھی خبریں ملتی ہیں جن سے سکون، اطمینان اور مسکراہٹ ہونٹوں پر آتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور اسی دن میں کچھ ایسے بھی حالات سامنے آتے ہیں جن سے کوفت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کلفت ہوتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، غم ہوتا ہے۔ اور زندگی کے پورے دورانیے میں اس میں تو اس طرح کے حالات ہر شخص پر آتے ہی ہیں۔ اب پریشانیاں آئیں تو کیسے جھیلا جائے، کیسے گزرا جائے ان پریشانیوں سے، اور خوشیاں آئیں تو خوشیوں کا استقبال کیسے کیا جائے۔ جس انسان کو زندگی کی یہ سائنس آ گئی، جس انسان کو زندگی کا یہ سلیقہ آ گیا، وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اصل میں الفاظ اور اصطلاحات کے جھگڑے میں لوگ پھنس گئے ہیں، ورنہ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت اور خوف کا تعلق دراصل اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں غموں کو جھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور طریقہ معلوم ہو جاتا ہے اس راستے سے گزرنے کا، اور اسی طرح نعمتوں کے استقبال کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس لیے اس عاجز نے قرآن مجید کی محفل کے اس آغاز کے موقع پر سورہ یوسف کا انتخاب کیا ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص کو سخت ضرورت ہے ان اصولوں کے سیکھنے کی جن اصولوں کو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک بہترین پریکٹیکل طریقے پر، عملی طریقے پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں عجیب و غریب بات ہے، معجزات نہیں ملتے، عام انسانی زندگی ہے۔ کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، کنویں سے نکالا جا رہا ہے، مارکیٹ میں لا کر غلاموں کی طرح بیچا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت دخل نہیں دیتی، حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے غیبی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ نیلام کی منڈی سے نکل کر محل میں آ رہے ہیں، اور محل سے نکل کر جیل میں جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی غیبی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کے سجانے کا اس لیے بھی اہتمام فرمایا، کتاب تقدیر میں اور پھر کتاب تنزیل میں اس کو بیان کرنے کا اہتمام فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں شیطان ایک بات بھی ڈالتا ہے کہ بھئی یہ نبیوں اور صحابہ کے ساتھ تو غیبی مدد تھی، ہم تو عام لوگ ہیں۔ یہ خالص شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بھی زندگی کو عام حالات سے گزارا ہے، ان کی زندگی میں خاص خاص لمحات بہت کم رکھے ہیں، ورنہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر میں لے جائے گئے مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک،
تو الگ انداز سے لے جائے گئے، لیکن جب انہیں کو سفر کرایا گیا مکے سے مدینے کا تو بالکل عام انسانی انداز، نہ کہیں فرشتے نظر آتے ہیں نہ کہیں براق نظر آتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ کسی رہبر کی مدد لے رہا ہے، صدیق اکبر کی مدد لے رہا ہے، ان کی بیٹی کی مدد لے رہا ہے، ان کے غلام کی مدد لے رہا ہے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی مدد لے رہا ہے، راستہ بدل رہا ہے، غار ثور میں چھپ رہا ہے، کسی گائیڈ کے رہبری میں مدینہ منورہ کا سفر کر رہا ہے، راستے بدل کر سفر کر رہا ہے، جیسے کوئی عام انسان ایسے حالات میں کرتا، ویسے اللہ نے سفر کروایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حالانکہ زمین سے آسمان تک کے فاصلے تو بہت زیادہ تھے، مکے سے مدینے تک کا فاصلہ تو بہت کم تھا، تو جو براق وہاں بھیجا گیا تھا وہ یہاں بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ سفر نبوت تھا، وہ بعد میں کسی کو کرنا نہیں تھا، وہ کسی کے لیے نمونہ نہیں بننا تھا، لیکن یہ سفر دعوت تھا، یہ تو امت کو کرنا ہے۔ ہر دور میں یہ حالات پیش آئیں گے، اس لیے ان کو عام حالات سے گزارا گیا۔ تو بالکل عام حالات سے گزارا جانے والا ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کے دور میں بہت سخت ضرورت پڑ گئی ہے مختلف وجوہ سے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر شخص بہت سنجیدگی سے غور کرے حضرت یوسف کی شخصیت پر اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائے، خصوصاً ہمارے عزیز نوجوان جو امت کا مستقبل ہے، نوجوان بچے اور بچیاں، ان کے لیے تو سخت ضروری ہے کہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی تصویر رچ بس جائے اور وہ ایک شعوری فیصلہ کریں کہ میں تو یوسف ابن یعقوب کی نقل کر کے دنیا میں جیوں۔ بار بار ان کے واقعے پر غور کریں اور اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ آپ نے جس طرح حفاظت اپنے بندے یوسف کی تھی، مجھ غریب گنہگار حضور کے امتی کی بھی کر دے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں چونکہ یہاں بہت سے علماء بھی ہیں، یہ اشارے کروں ورنہ عام طور پر عوامی درس قرآن میں ہمارے اکابرین علمی بحثوں کو نہیں چھیڑتے، لیکن بہت سے علماء ہیں اور اس عاجز کا، اس کے اکابر کی یہ خواہش ہے کہ اب یہ امت ہر مسجد میں قرآن مجید کے مذاکرے میں لگے، ہر جگہ قرآن مجید کے درس کا دسترخوان بچھے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے بڑے لطیف موضوعات میں سے ایک ہے سورتوں اور آیتوں کے درمیان ربط کا مسئلہ۔ قرآن مجید جب اترتا تھا تو اترنے کی ترتیب وہ نہیں تھی جس ترتیب پر اب ہمارے سامنے قرآن ہے۔ جب اترتا تھا دوسری ترتیب سے، اور جب بھی کچھ آیتیں یا کوئی سورت اترتی تھی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے لکھنے والے اپنے صحابہ کو ہدایت دیتے تھے کہ ان آیات کو یا اس آیت کو یا اس سورت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ تو اس طرح قرآن کی یہ ترتیب بنی جس پر اس وقت ہمارے سامنے قرآن ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین کی سورت الفاتحہ یہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہو، چند آیتیں اس کی، اس کے بعد یا ایھا المزمل اتری، اس کے بعد یا ایھا المدثر کی چند آیتیں اتری۔ شروع میں تو اس طرح قرآن آیا تھا، لیکن اب ہم ترتیب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتیں آخر میں چلی گئیں، اور سورہ بقرہ اور آل عمران جو بہت بعد میں اتری، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئی، یہ پہلے آ گئی۔ یوں سمجھیے
کہ عمارت جب بننی شروع ہوتی ہے تو بنیاد پہلے رکھی جاتی ہے، لیکن جب بن جاتی ہے تو چھت اور دیواریں پہلے نظر آتی ہیں۔ قرآن اترنا شروع ہوا تھا ایمان کی بنیادوں کے ساتھ، تو شروع کی جتنی صورتیں ہیں ان میں ایمانیات ہیں اور نفس کے تزکیے کے مضامین ہیں، اور بعد کی جو صورتیں ہیں ان میں احکام بھی ہیں ایمانیات کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک بہت اہم موضوع اور قرآن مجید کی تفسیر کے بڑے نازک اور مشکل موضوعات میں سے ایک ہے صورتوں کے درمیان ربط کو سمجھنا، کہ ان کے درمیان معنوی ربط کیا ہے۔ یہ جو سورہ یوسف ہے اس سے پہلے سورہ ہود گزری ہے، اور سورہ ہود کی بالکل آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم سورہ ہود میں مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو سنانے کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو مختلف پیغمبروں کے واقعات آپ کو سنا رہے ہیں وہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو تسلی دیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جاتا تھا تو آپ دوسروں کو، جھٹلانے والوں کو الزام دینے کے بجائے دل پر یہ غم لے لیتے تھے کہ میری ہی دعوت میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کے دلوں میں توحید کے عقیدے کو اتار نہیں پا رہا۔ خود یہ تڑپنے لگتے تھے کہ یا اللہ میں دعوت نہیں دے پا رہا۔ صلاۃ والسلام ہو آپ پر، الزام کافروں کو نہیں دیتے تھے، اپنے اوپر لیتے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی لگتا تھا کہ اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں اگر میں سچ مچ اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داری کو نبھا نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے واقعات سنا کر آپ کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ محمد جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، پچھلے تمام پیغمبروں کے ساتھ اسی طرح کے حالات آئے۔ تو سورہ ہود میں یہ کہا گیا تھا کہ نبیوں کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں اس لیے کہ آپ کو تسلی دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد سورہ یوسف کو رکھ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں اللہ کے رسول کے لیے بڑی تسلی تھی۔ اس میں یہ اشارہ تھا، ایک دور تھا یوسف علیہ السلام پر تکلیفوں کا اور غموں کا، لیکن وہ لازوال دور نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے کے بعد یوسف کی زندگی میں صبح روشن بھی آئی۔ محمد تم بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہو، تم بھی تو اسی سلسلے کے ایک آخری کڑی ہو، تمہارے اوپر یہ جو دور چل رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک دور وہ بھی تمہاری زندگی میں آیا تھا جو یوسف کی زندگی میں آیا۔ اور دبے لفظوں میں یا دبے لفظوں کا لفظ اگر قرآن کے لیے استعمال کرنا غلط ہو تو بالواسطہ یہ ستانے والوں کو بھی اشارہ ہے کہ انجام یوسف کا جو ہوا تھا، یوسف کو ستانے والوں کا جو انجام ہوا تھا، محمد کے ستانے والوں تمہارا بھی وہی انجام ہے۔ یوسف کے ستانے والے بھکاری بنا کر کھڑے کر دیے گئے تھے ان کے سامنے، محمد کو ستانے والوں کا بھی ایک دن آئے گا کہ ان کی زندگی کا فیصلہ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور محمد تم بھی غم مت کرو، پر امید رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، انتظار کے ساتھ محنت کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم کو وہ مقام ملے گا اور اس سے بھی بڑا جو یوسف کو ملا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں
کہ یہ اللہ کے اشارے ایسے پورے ہوئے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے دن جب وہ تمام لوگ جنہوں نے ستایا تھا اور جن کو یاد آ رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا تھا، 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 ان کا ضمیر ان کو یاد دلا رہا تھا، اور اب ان کو لگ رہا تھا کہ بس ایک لفظ محمد کی زبان سے نکلے گا کہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنے والوں کو ادھر باندھ دو، اور خبیب کو پھانسی پہ چڑھانے والے کو ادھر باندھ دو، اور خباب کو سولی دینے والے کو ادھر باندھ دو، اور یاسر کے خاندان کو ستانے والوں کو ادھر قید کر دو، اور عثمان بن مظعون کو چٹائی میں لپیٹ کر ہلاک کرنے والے کو ادھر لپیٹو، اور بوڑھی سمیہ کو مارنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو، شہید کرنے والوں کو ادھر میرے سامنے حاضر کرو، اور عنیزہ اور لبینہ دو نظم و نازک کنواری باندیاں، ان باندیوں کو ہلاک کرنے والے جو ایمان کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھیں، ان کو ہلاک کرنے والے آقاؤں کو میرے سامنے باندھو۔ لوگ تو انتظار میں تھے کہ اب شاید یہ احکام آئیں گے اور ہم سب کا خون یہاں بہے گا، ہم اب مارے جائیں گے، اور بلال کو کہا جائے گا بلال اب آج تم بدلہ لو، لے جاؤ ان سب کو باندھ کر اسی ریت پر ان کو بھی گھسیٹو۔ لوگ تو یہ امید کر رہے تھے، لیکن اچانک کئی لمحے کے سکوت کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک پوچھا، اے میری قوم کے لوگوں تم کو مجھ سے کیا امید ہے؟ اللہ، اس ایک جملے نے ان ساروں کا خوف دور کر دیا اور ان کے اندر امید کی لہر دوڑ گئی کہ لگتا ہے محمد آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو عجیب بات اس لیے کہ یہ کوئی حاکم اس وقت نہیں پوچھتا جس وقت اس کے دل میں جلال اور غصے اور انتقام کا جذبہ بھڑک رہا ہو۔ بس لوگوں نے ایک آواز میں کہا، محمد ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، اخن کریم انت اخن کریم وابن کریم ابن کریم، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے اس طرح کے بھائی ہو جس طرح کے یوسف اپنے بھائیوں کے بھائی ہو، ایک کریم بھائی ہو، اور خاندانی اعتبار سے تم بہت شریف اور سخی ہو۔ کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو استحقاق کے بغیر کسی پر احسان کرے، عام محسن کو کریم نہیں کہتے۔ تو انہوں نے یہ لفظ بولا، کیا اشاروں میں بات جواب دیا، عرب کے لوگ اہل زبان ہیں، اشاروں میں جواب دیا کہ استحقاق تو ہمارا کیا ہے محمد، ہم اپنی زبان سے کیا کہیں، ہم تو بدترین انتقام کے مستحق ہیں، لیکن تم تو کریم ہو، کسی حق کے بغیر تم معاف کر سکتے ہو۔ یہ جملہ سنا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھ گئے، تب آپ کو یاد آ گیا کہ یہ اشارہ کس بھائی کی طرف ہو رہا ہے اور کس بھائی نے کن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، شاید آپ کو وہ سب یاد آ گیا۔ چنانچہ آپ نے الفاظ بھی وہی بولے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے وقت بولے تھے، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف نے بھی اپنے بھائیوں سے کہا تھا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج بھی وہی جملہ میں تم سے کہتا ہوں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کو میں نے معاف کیا۔ ادھر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر پیچھے کی طرف سے ہچکیوں سسکیوں کی آوازیں آنے لگی اور لوگ عجیب کیفیت میں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت آواز آئی، حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں آواز سن رہا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کسی نے بآواز بلند کہا، اے اللہ کے رسول، یہ سب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ ان کی مغفرت کے لیے تیار ہے؟ وہ تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار۔ آپ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آ جاؤ باری باری سب لوگ، میں سب کو آج بیعت کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے معاف بعد میں کیا ہے، اللہ نے معاف پہلے کیا۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیان ایک مشابہت کی کڑی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے یہ واقعات سنائے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ نے ہم کو تو بعد میں سنایا، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس آیت میں آپ آگے چل کر یہ آیت کی بھی تشریح سنیں گے، نحن نقص علیک احسن القصص۔